اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا امتحان۔ جب دشمن محلہ چھوڑ دیے یا شہر سے نکل جائے تو سکون ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان اپان تمام جائیداد چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے، 300 میل دور مدینہ چلے آئیں، تب وہ کفار پریشان رہیں اور بے قرار رہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے یہ یقین ہو گئے رہا کہ مسلمان الگ سے رہ کر تیاری کری ہیں اور کبو حملہ کر دی ہیں، اور اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لی ہیں۔ جب یہ خطرہ دریا بن گئے تو ہمن کے سرداری، چودراہٹ اور پردھنئی اور مکھیا پنتی یہ کل ختم ہو جائی، تو اسلام کے سامنے ہمارے کل پویرا ہو جا، گھاس بھوسا کونو اوقات نہیں رہی۔ تو مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ اپنی دماغی پریشانیوں کے تحت خود ہی آبیل مجھے مار کی روش اختیار کر لیں۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے بڑے بڑے بہادر کا زور ختم ہو گئے، بڑے بڑے بہادر مری گئے، تو وہ سازش کے جال بچھاوے لگے۔ انہوں نے عزل اور قارہ کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور کہیں کہ اگر آپ ہمیں چند مبلغ دے دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کے ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ اکرام کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیں۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کرنے لگے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کے اوپر حملہ کر دی۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھر سے نکلا رہے مگر تلوار لے کے نہیں نکلا رہے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکلیں اور مقابلہ شروع ہو گئے۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرت کرت شہید ہو گئے، اور حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ 2 شیروں کو کفار انہیں گھیراؤ کر لیں۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا اور دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ میں بیچ دی گئے، یعنی ان کے بیچاؤ ہو گئے، مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ گویا حارث بن عامر کے گھر رکیں اور پہلا حکم یہ دیں کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر حکم کی تعمیل کیں اور کھانا بند کر دیں۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلت کھیلت خبیب کے لگا چلا ہوا۔ خبیب کے پاس آوا اس مرد صالح جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا رہا، حارث کے بچے کے گود میں بٹھائے لیں اور چھری ان کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیں۔ جب ماں پلٹ کر دیکھیس تو خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے رہیں۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے واقف نہیں رہی، یہ دیکھ کے وہ لڑکھڑائی گئی، ڈر گئی، سہم گئی اور چیخے چلائے لگی۔ حضرت خبیب عورت کی تکلیف محسوس کہیں بی بی ڈراؤ نہ، ہم بچک نہیں کاٹب نہ بچہ کے ذبح کرب، مسلمان ظلم نہیں کرت ہیں۔ ان کے الفاظ کے ساتھ خبیب نے کود کھیل کی اور معصوم بچہ دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش چند روز انتظار کریں، جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیں کہ کھلے میدان میں یا کھمبا میں باندھ کر اور
تب چاروں طرف سے بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے رہے، جن کے تلوار چمکت رہی، نیزے ایک دم تنا رہے، اور بعض کمان مت تیر جوڑ نشانہ ٹھیک کرت رہے۔ آواز آئی خبیب آ رہا ہے، مجمع میں شور مچا، محشر بپا ہوئی گئے، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے، بعض لوگ مستعدی سے ہتھیار سنبھالیں حملہ کرنے اور خون بہانے کتی تیار ہوئی گئے۔ مرد صالح خبیب قدم بقدم تشریف لائیں، سلیب کے نیچے کھڑا کر دیں۔ ایک شخص مخاطب کی کہ خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر ابا اسلام چھوڑ دیو تو بچ جاؤ۔ حضرت خبیب خطاب کرے والے جون بتیا کہیں سرا وکری طرف متوجہ بھائیں اور کہیں اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچائے ہم کا کرب۔ یہ جواب کے ثابت قدمی بجلی کی طرح ان پر گری، شور بھیڑ پر گری، مجمع خاموش ہو گئے، لوگ دم بخود ہو گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہو تو بتائی دیو، واقع پریائے دیا جائے۔ یک شخص کہیس کوئی آرزو نہیں ہے، 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ حضرت خبیب کہیں بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب وکرے نیچے کھڑے ہیں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں، خلوص و نیاز کا اصرار ہے، زبان شاکر جو حمد حق میں کھلی ہے، کبھی بندہ نہ ہو دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بندہ ہے، اب کبھی بندہ نہ ہو دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بندھ چکے ہیں، اب کبھی نہ کھلے رکوع میں جھکی ہوئی کمر، کبھی سیدھی نہ ہو سجدے میں گرا ہوا سر، کبھی خاک نہ لگے ہر بن منہ سے اس قدر آنسو، یہیں کہ عبادت گزار کا جسم نوخوں سے خالی مگر عشق و محبت کا چمن بنا رہا ہے۔ حضرت خبیب کا دل محبت نواز، عشق نیاز، دنیا کی لذتوں میں ڈوب چکا، عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا، دنیا کی لذتوں سے پاک، عقل مصلحت انہیں روکت رہی، اور ایک ایسی آواز آئی کہ شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، کہیس اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھیں کہ مسلمان موت سے ڈر گیا۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب دائیں طرف گردن موڑ دین، کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اب آپ بائیں طرف گردن موڑین، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کفار خاموش رہیں مگر نیزہ چلے لاگ اور زبان رو رو کر پکارے لاگیں، اے مجاہد، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ مرد مجاہد خبیب پھیر کر سلیب کی نیچے کھڑے ہوئی گئے، کفاروں نے پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دہین اور پھر نیزہ اور تیروں سے انہیں دعوت بھئی آگے بڑھین۔ ان کے صدق و مظلومیت کے امتحان ایک شخص آگے آیا اور کہیس خبیب مظلوم کے جسم کے مختلف حصوں پر نیزے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند لمحے پیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک بن کر ٹپک رہے تھے۔ پے کرے صبر خبیب کے دردناک مصائب کا دھیان دیو، تصور کرو اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کب وہ یک تیر آوت ہے اور دل کے پار ہوت ہے، کب وہ نیزہ لاگت ہے دل کے پار ہوت ہے، کب وہ چھری لاگت تھی اور سینہ پار کرت تھی، کب وہ تیر لاگت ہے اور آنکھیں دھست ہے، اور یک یک انگ سے خون نکرت ہے، مگر درد و تکلیف کے اس قیامت میں دل اسلام سے نائی مڑت ہے۔ یہ ایک شخص آوا اور کہیس خبیب کے جگر پر نیزے کی آنی رکھیس، کہیس اس قدر دبایا کمر کے پار ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب اپنی آنکھوں سے دیکھت رہیں۔ حملہ آور نے کہا
اب تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکرے صبر خبیب جگر کے چرکے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بھی تاب گویائی پیدا کری، اور آپ جواب دیں ظالم، اللہ جانتا ہے مجھے جان دے کر دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد خبیب پر جو حالتیں گزری، آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے رہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ رہا: لوگ انبوا در انبوا میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے جماعتیں جتھے سب کے سب حاضر ہیں، یہ تمام اجتماع عداوت کے لیے ہے، یہ لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش میں ہیں، اب مجھے یہاں موت کی کھوٹی سے باندھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں، بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے اسلام چھوڑنا تو دور، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ موت مجھے پسند ہے لیکن انکار پسند نہیں، اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو نکرت ہیں لیکن دل پر سکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں رہوں گا۔ اور حضرت سعید بن عامر فاروق اعظم کے عامل تھے، بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا، آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق نے پوچھا آپ کو کیا مرض ہے؟ جواب دیا میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی مرض نہیں، بس حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا، جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی عظیم قربانی ہے، یہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کس طریقے سے انہوں نے جان کی بازی لگا دی، قربان کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے نیک عمل کرنے کی، دین پر ثابت رہنے کی، اور ہمارا بھی حشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو۔